بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل نیب ترمیم کے حوالے سے اہم سماعت ہوئی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ کل کی سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے جو کے پی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اور اس میں جو معطل کیا گیا تھا بلدیاتی نمائندوں کو، اس کے حوالے سے بھی جو بلدیاتی نمائندے ہائی کورٹ پہنچے تھے ان کی جانب سے عدالت نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ تیز کر دی ہیں، اور نیب نے دو کیسز میں، آمدن سے زیادہ اثاثہ کیس میں اور ایک شراب پرمٹ کیس تھا، اس میں پہلے عثمان بزار کو طلب کیا تھا۔ عثمان بزار نے عبوری ضمانت کروا لی۔ عبوری ضمانت میں دونوں کیسز میں بیان دے دیا گیا کہ ہم ان کیسز کو مزید نہیں چلانا چاہتے اور ہم ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ کل 15 فروری تھی، اچانک کچھ ایسا ہوا کہ نیب نے نوٹس جاری کر دیا۔ کل شام کے وقت نوٹس جاری کیا جا رہا تھا اور آج 16 فروری کو دن 11 بجے پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ 24 گھنٹے کی بھی مہلت نہیں دی گئی۔ مجھے یاد ہے لاہور ہائی کورٹ نے دو اہم کیسز تھے جن میں ایک فیصلہ دیا تھا، اور ایک فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اور وہ فیصلہ بھی تھا جو مسلم لیگ نون کے وہاں کے صوبائی صدر تھے ان کے حق میں، جس میں عدالتوں نے یہ کہا تھا کہ ان ملزمان کو، اگر آپ کو ابھی تو گرفتاری مطلوب نہیں ہے، نیب کو کہا تھا اگر گرفتاری مطلوب ہوگی تو آپ نے 10 دن پہلے ان کو انفارم کرنا ہے۔ مریم نواز کا بھی کہا تھا اور حمزہ شہباز کا بھی کہا تھا، اور اس میں اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے، ان دونوں کیسز میں مریم نواز اور حمزہ شہباز کی حد تک عدالت کا جب یہ نیب نے اپیلیں دائر کی، نیب نے ان فیصلوں کو چیلنج کیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے کہ آپ ملزم کی گرفتاری کے لیے 10 دن پہلے اس کو آپ انفارم کریں۔ یہ قانون کا جو ہمارا ضابطہ فوجداری قانون ہے، یہ تو اس کے کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تو چونکہ وہ ریلیف لے چکے تھے، وہ 3 سال پہلے انہوں نے عبوری ضمانتیں ہو گئیں، پھر بعد میں ان کی گرفتاری کا معاملہ ہوا، پھر ان کی پوسٹ ارسٹ بیل بھی ہو گئیں، پھر اس کے بعد وہ بری بھی ہو گئے۔ اب آگے سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی اور کو، کسی غریب کے بچے کو نہ فائدہ ہو اور کوئی عام آدمی اس سے فائدہ نہ لے جائے، تو عدالت نے اس کیس کو، اس فیصلے کو ہی کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ اس کو بطور پریسیڈنٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب نیب نے سابق وزیر اعلیٰ کو اپنی جائیدادوں کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ اب تک خریدی گئی اور فروخت کی گئی جائیدادوں کا ریکارڈ ساتھ لائیں۔ نیب نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کو طلب کیا ہے۔ عثمان بزار کو ان کے ڈی جی خان والے گھر اور لاہور میں رہائش پتے پر نوٹس ارسال کیے گئے ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پیش نہ ہونے کی صورت میں نیب آرڈیننس کے شیڈول 2 کے تحت کارروائی بھی کی جا سکتی ہے اور وہ گرفتاری کی کارروائی ہوگی۔ یہ کل تک کہتے تھے کہ ہم نے ان کو گرفتار نہیں کرنا، عدالتوں میں بیان دے گئے، اور پھر اچانک ہوا کہ ان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے، اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے اب انہوں نے معاملات دیکھنا شروع کر دیے ہیں، اور الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ آج وہ احتساب عدالت سے عبوری ضمانت لے لیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پیش نہ ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پشاور اور واہ کینٹ کے کنٹونمنٹ بورڈز اور بلدیاتی اداروں کو کام سے روکنے کا حکم معطل کر دیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا۔ اصل اس میں ایک کویسچن آف لاء ڈیسائیڈ کیا گیا، کیونکہ پورے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، جو بلدیاتی نمائندگان ہیں، میجورٹی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو ہر حال میں الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو باندھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو سیاسی بنیادوں پر جن عہدوں یا ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کو لگایا گیا تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے۔ یہ ایسا نوٹیفیکیشن کبھی نہیں آیا تھا۔ جو کلوز جی تھی اس نوٹیفیکیشن میں، جس کے اوپر جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے اپنا جو اختلاف بھی کیا اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے سے۔ بہرحال 7 جو بلدیاتی نمائندگان تھے ان کو بھی معطل کر دیا تھا پشاور میں اور پورے خیبر پختونخوا میں، اور یہ جو معاملہ ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، بطور جماعت اس کو چیلنج کیا تھا۔ ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ 2 کنٹونمنٹ بورڈز میں بلدیاتی حکومتوں کو معطل کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اور یہ 2 پٹیشنرز تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈ پشاور اور کنٹونمنٹ بورڈ واہ کو کام جاری رکھنے کی
ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن ابھی ہوا نہیں، صرف شیڈول آیا ہے اور آپ نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن بتائے کہ لوکل باڈیز کو کام سے کیوں روکا گیا اور بلدیاتی نمائندگان کو کس قانون کے تحت معطل کیا گیا۔ یہ بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ ابھی تک چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں اس ہفتے یہ کیس لگے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بنیاد پر دو پٹیشنرز آئے، انہوں نے کہا کہ واہ کینٹ اور پشاور کینٹ میں بلدیاتی نمائندگان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس پر عدالت نے صرف ان کی حد تک، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نوٹیفیکیشن کو ہی کلیتاً نوٹیفیکیشن کو فارغ کرنا چاہیے جب نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری عدالتیں اب پرسن ٹو پرسن ریلیف دیتی ہیں اور اسپیسیفکلی ریلیف دیتی ہیں، جنرل ریلیف نہیں دیتی۔ اس وجہ سے عدالت نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس قانون کے تحت بلدیاتی نمائندگان کو عہدوں سے ہٹایا ہے یا ان کو معطل کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ایسے کون سے اختیارات ہیں کہ وہ لوکل باڈیز حکومتوں کو ہٹا دیں یا ان کو معطل کر دیں؟ ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے کیوں کیا گیا ہے؟ عدالت نے کہا کہ ابھی صرف درخواست گزاروں کی حد تک نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہیں، آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن عدالت کو مطمئن کرے اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں رول آف کنسسٹنسی۔ اس بنیاد پر اب ایک اور ٹرینڈ نکل پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ایک ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ کو فالو نہیں کرتی، اور پہلے ایک وقت تھا بہت زیادہ، ہمیں ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ ایک ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی بہت احترام کرتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو پریسیڈنٹ ہے وہ تو بائنڈنگ ہے تمام ہائی کورٹس پر۔ ہم نے تو دیکھا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس دے کے بھی دیکھا ہے، تو عدالتیں جو اپنا مائنڈ ہوتا ہے وہ اپنے مائنڈ کے مطابق جو ان کو بہتر لگتا ہے آئین اور قانون کے مطابق وہی فیصلے دیتی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ آرٹیکل 189 بڑا کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ ہیں نیچی عدالتوں میں، تو وہ ہائی کورٹس پھر بھی دیکھ لیتی ہیں، لیکن ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ نہیں دیکھتی۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے جس میں نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، تو پشاور ہائی کورٹ مجھے امید ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد پر پورے نوٹیفیکیشن کو اڑا دے گی، چونکہ وہ نوٹیفیکیشن درست نہیں ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیم کے خلاف جو درخواست تھی اس پر بہت اہم سماعت ہوئی، اور یہ 3 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس عمرت احمد دیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہے۔ اہم سماعت ہوئی عدالت میں، اور عدالت نے اس میں جو چونکہ مخدوم علی خان صاحب 12ویں سماعت ہے، مخدوم علی خان صاحب اس میں جو آرگومنٹس کر رہے ہیں، اور پہلے جو 6 ماہ سماعتیں ہوتی رہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث صاحب دلائل دیتے رہے، اور وہ دلائل نہیں سنے جاتے تھے بلکہ کراس کوشچننگ کی جاتی ہے۔ ہمیشہ ٹائم لگتا ہے جب ججز وکیل کو اپنے دلائل نہ دینے دیں اور آگے جو کراس کوشچن کریں تو پھر اس پہ ٹائم لگتا ہے، یہ عدالتوں کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ بہرحال عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران بنیادی حقوق پر بات کرتے ہوئے چیف جسٹس عمرت احمد دیال صاحب نے کہا اگر حکومت ٹھیک ہوگی تو رات کو باہر نکلتے ہوئے کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ نیب ترمیم سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت استعمال کے لیے بنیادی حقوق کی براہ راست خلاف ورزی کا تعین ضروری ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے پاس کسی بھی معاملے کو دیکھنے کا وسیع اختیار موجود ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے استعمال سے قبل درخواست گزار کو ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نیب کیس کو سنتے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن اب تک نہیں بتایا گیا کہ نیب ترمیم سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر بنیادی حقوق پر عدالت کو مطمئن نہیں کیا گیا تو مفاد عامہ کا سوال تو بعد میں آئے گا۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ حکومت ایسے کوئی قوانین نہیں بنا سکتی جو بنیادی حقوق سے منافی ہوں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ نیب کو ختم کر دے تو درخواست گزار اس کی بحالی کے لیے آ سکتا ہے۔ اب پریکٹیکلی تو نیب کو ختم کر دیا، لیکن منصور علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اب انتظار کریں، اگر وہ نیب کو ختم کر دیں پھر آ سکتے ہیں۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ نیب کو ختم کر دے تو اس کی بحالی کے لیے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اگر عدالت قانون سازی کا لدم یا بحال کرنے لگی تو پارلیمنٹ غیر فعال ہونے لگے گی۔ انہوں نے مخدوم علی خان صاحب نے کہا نہیں جی، اگر وہ نیب کا قانون ختم بھی کر دیں پھر بھی اس کی بحالی کے لیے نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیب ترمیم اسلامی اصولوں کے منافی ہے تو اس کا تعین وفاقی شرعی عدالت نے کرنا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا اگر وفاقی شرعی عدالت نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ تاہم مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ طاقت اور اختیار میں واضح فرق ہے۔
مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ عدالت قانون کو غلط قرار دے کر واپس بھیج سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ کرپشن کا تعلق قانون کے نفاذ، صاف شفاف حکومت اور سماجی نظام سے ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے۔ گڈ گورننس کا مطلب ہے کہ ملکی قوانین پر ہر شخص پر واضح ہونے چاہیے۔ اگر حکومت ٹھیک ہو گئی تو رات کو باہر نکلتے ہوئے کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا اگر گڈ گورننس ہوگی تو کسی کو اپنے تحفظ کے لیے ہتھیار ساتھ لے کر نہیں گھومنا پڑے گا۔ واٹس ایپ پر میسیجز سے لوگوں کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس سے پیسے ہتھیار لیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا اگر نظام ایماندار ہوگا تو کسی کو سرمایہ کاری میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ آئین پاکستان کے تحت زندہ رہنے کا حق کی تعمیل لازم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا قدیم معاشرے میں زندہ رہنے کا حق محض روٹی کپڑا اور مکان سے پورا ہوتا ہوگا۔ آج کے زمانے میں زندہ رہنے کے لیے تعلیم اور صحت سمیت سہولیات لازم ہے۔ کرپشن سے زندہ رہنے کا حق متاثر ہوا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا آج 2 اغوا شدہ بچیاں 6 سال بعد بایاب ہوئیں کیونکہ کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ پولیس کو بچیوں کی بایابی کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سہارا لینا پڑا۔ چیف جسٹس نے کہا پولیس میں صلاحیت کا فقدان اصل میں شہریوں کے زندہ رہنے کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ واضح کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ حکومت کرنا چاہتی ہے، نہ ہی کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہنا تھا کہ کئی سو نیب کیسز عدالتوں سے واپس ہو رہے ہیں۔ نیب ترمیم نے زیر التوا کیسز کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بڑی اہم ریمارکس، کیونکہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ منصور علی شاہ صاحب ابھی اس بات کو نہیں سمجھے، لیکن جو یہ 2 آنریبل ججز ہیں وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ نیب ترمیم سے نیب کیسز کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ نیب ترمیم نے زیر التوا کیسز کا دروازہ بند کر دیا۔ نیب ترمیم کو 8 ماہ ہو گئے مگر ان کے باقاعدہ نفاذ یا کیسز کی منتقلی کا طریقہ کار تک نہیں بنایا جا سکا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا حکومت کے پاس اگر نیب قانون میں الفاظ بدلنے کا وقت ہے تو کیسز کی منتقلی کا طریقہ کار کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہ کیوں نہیں بنایا کہ اگر ایک کیس نیب سے واپس آئے گا، وہ 20 کروڑ کا ہے، وہ واپس ہو گیا تو وہ کس عدالت میں جائے گا؟ چیف جسٹس نے سوال کیا اگر احتساب عدالت کے منتقل کیسز کو اینٹی کرپشن دائرہ اختیار سے خارج قرار دے تو پھر کیا ہوگا؟ جس پر مخدوم علی خان صاحب نے کہا نیب قانون سے پہلے بھی 50 سال ملک میں کرپشن کے کیسز نمٹائے جاتے تھے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا کہ ہم اس معاملے کو اب بائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اب اپنی جو بحث ہے اس کو کلوز کریں۔ آج 16 فروری کو دوبارہ سماعت ہوگی اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دعا قبول کرے کہ یہ جلد معاملہ وائنڈ اپ ہو اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہر روز اس کیس کو سن رہی ہے اور قوم کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، کیونکہ جو ہمارا پورا نظام ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے، تو یہ معاملہ جلد وائنڈ اپ ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔